امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بحیرہ ٹاؤن کے ہزاروں متاثرہ الاٹیز کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن طریقہ بات چیت، پرامن احتجاج اور عدالتی آپشن کو اختیار کیا جائے گا۔ ہم نے اپنے دھرنا جو سی ایم ہاؤس تھا، ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بھی اس دن بات میں آ رہی تھی کہ بھئی اس دن 2-3 بڑے ایونٹ شہر کے اندر ہیں اور اس میں بڑی حساسیت ہے، تو ہم نے اس وقت تک اس کو برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس دھرنے کو تقریباً 20 فروری تک مؤخر کر دیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ 7 دن کے اندر کمیٹی کی میٹنگ ہو اور جن چیزوں پہ عمل درآمد شروع ہونا ہے، اگر وہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے اور سلسلہ چل پڑتا ہے تو ہم دوبارہ سے مشاورت کر کے پھر طے کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اگر اس میں ہمیں کوئی کمی محسوس ہوگی تو ہمارا یہ احتجاج اس سے بڑا ہوگا کہ جتنا ہم 9 فروری کو کرنا چاہتے تھے۔ بحیرہ ٹاؤن کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ جماعت اسلامی متاثرین بحیرہ ٹاؤن اور انتظامیہ پر مشتمل 3 افراد کی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو 1 ہفتے کے اندر طے شدہ امور پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو اس وقت کا فوری نوعیت کا ایک مسئلہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لازمی آپ پوزیشن حاصل کریں، اور اگر آپ نے پوزیشن نہیں لی تو آپ کا جو ہے وہ پلاٹ پہ پینلٹی لگ جائے گی اور پھر بعد میں ہم کینسل کر دیں گے، اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، اور کسی نے کہا 31 جنوری اور کسی نے کہا 15 فروری۔ تو آج ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ فورس پوزیشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے اب یہ فورس پوزیشن نہیں لیں گے وہ، اور 4 سال تک وہ کسی کو پوزیشن زبردستی لینے پر مجبور نہیں کریں گے اور کوئی پینلٹی نہیں لگائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک ریاض اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد جو امور طے کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ جن الاٹیز کے بھی پلاٹس کینسل کیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو پلاٹس دیے جائیں گے، یا اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے پیسے واپس لے سکیں گے۔ دوسری بات جس پر بالکل واضح طور پر یہ طے ہوا کہ جتنے لوگوں کو آپ نے چیک ایشو کیے ہیں، ان لوگوں کے جن کے پلاٹ آپ نے منسوخ کیے تھے، جو چاہتا ہے کہ اس کو پلاٹ دیا جائے تو آپ پابند ہیں کہ اس کو پلاٹ دیں گے، اور انہوں نے اس سے ایگری کیا ہے۔ تو ایک ایگریمنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم سب کو پلاٹ دیں گے جو پلاٹ لینا چاہتے ہیں، اور جو پیسے لینا چاہتے ہیں یا جن کو پہلے ہم چیک ایشو کر چکے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ ہمارا کیش فلو کا اور فلاں کا مسئلہ تھا جس کے نتیجے میں یہ چیک آنر نہیں ہو پا رہے تھے، تو ہم آپ کو 1 ہفتے کے اندر اس ڈیٹ کا تعین کر دیں گے کہ جس میں یہ چیک آپ جمع کرائیں گے تو آپ کے آنر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ایک سرٹن لمٹ ہونی چاہیے، 3 سے 6 مہینے کے اندر آپ سب کو کلیئر کریں اور سب کی ادائیگی جو ہے وہ پوری کی پوری کریں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امید ہے کہ بحیرہ ٹاؤن کی جانب سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ بحیرہ ٹاؤن کا پروجیکٹ لاکھوں اسٹیک ہولڈرز کا پروجیکٹ ہے۔ بحیرہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کے وعدے پہلے بھی کیے جاتے رہے، انڈیویجول لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے بحیرہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو ہم نے ویسے بھی کہا اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی اگر اس مسئلے میں درمیان میں آئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں۔ اگر ہم اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کریں گے تو ہم نے کوئی آپشن بھی بند نہیں کیا ہے، اور ہم دھرنوں کا آپشن بھی، احتجاج کا حق بھی، اور سڑکوں پر آ کر اگر تنگ آمد بجنگ آمد والا جو جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ بھی حق محفوظ رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم اور متاثرین صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن مسائل اور مشکلات کی نشاندہی کی گئی ہے انہیں دور کیا جائے، مسائل حل کیے جائیں۔ یہ پروجیکٹ اب کسی بحیرہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا نہیں ہے، اب یہ پروجیکٹ اہل کراچی کا ہے، اس کے متاثرین کا ہے جو اس وقت متاثر ہیں، اس کے آنرز کا ہے کہ جنہوں نے پیمنٹس ادا کی ہیں، اور جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یہ ان کا پروجیکٹ ہے۔ اس لیے ہم اس پروجیکٹ کو مکمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور متاثرین کو ان کا حق بھی دلانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں کہ اگر وہ کوئی بات نہیں مانتے تو ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے جد و جہد کا، ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، اور ہم اپنے دھرنے بھی جاری رکھیں، اور ہم اپنا عدالتی چارہ جوئی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ متاثرین نے جماعت اسلامی کے کردار، امانت اور دیانت کی وجہ سے اعتماد کیا ہے، اور یہ ہمارے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں۔ پورا نظام ہی اس وقت گلا سڑا اور فرسودہ نظام ہے، اور ایک حکمران طبقہ ہے جو سیاسی جماعتوں میں بھی موجود ہے، جو بااثر لوگوں میں اداروں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک محکوم طبقہ ہے، اور یہ اس طرح سے اس ملک کے اندر ایک قبضہ ہے چند لوگوں کا، پورا نظام ہی ایسا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو بھی احتساب ہوتا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب پاناما کیس آیا نا سپریم کورٹ میں، تو بھائی 436 لوگوں کی لسٹ جماعت اسلامی نے پیش کی تھی نا کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کے لیے آج بھی یہ سوال موجود ہے کہ وہ 435 کہاں ہیں۔ ایک پھر کارروائی ہوئی، ہم بہت خوش ہیں، کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے سب مل جل کر یہ کام کر کے کسی کو ادھر نکال دیتے ہیں، کسی کو ادھر نکال دیتے ہیں، سب مل کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے سیف پیسج فراہم کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں لوگ۔